أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق۔ سورۃ الرحمن کی تفسیر ہم نے مکمل کی، اور اس کے بعد اب سورۃ الرحمن کے بعد جو ہے جو عباد الرحمن ہے ان کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں۔ سورۃ الفرقان کی جو ہے یہ لاسٹ پیسج ہے جس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ تو کل ہم نے ایک آیت اس ضمن میں جو ہے وہ کور کی تھی، اور وہ تھی وہ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ عباد الرحمن جو ہیں وہ لوگ ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ، آہستگی کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب ان سے جاہل مخاطب ہوتے ہیں تو ان کی جہالت کو وہ انڈلج نہیں کرتے، اس میں الجھتے نہیں ہیں، بلکہ سلام کہنا یہ کہ تم پر بھی سلامتی ہو اور ہم پر بھی سلامتی ہو، اور یہ فساد جو ہے یہ کریٹ کرنے کی ضرورت نہیں، اور ان سے الگ ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں یہ اپنی امپلسونیس میں، اپنی جہالت میں جو ہیں اشتعال میں لانے کی ان کو کوشش کر رہے ہیں، لیکن کیونکہ یہ لوگ جو ہیں یہ گراؤنڈڈ ہیں اور گراؤنڈڈ ہیں، ان کے قدم جب زمین پہ پڑتے ہیں تو بھی جو ہے اسی متانت اور اسی سکون کے ساتھ یہ اپنی چال چلتے ہیں کہ جس طریقے سے جو ہے ان کا ایک روحانی سفر ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، یہ اس کی عکاسی جو ہے یہ کرتا ہے۔ یہ ہم نے کل جو ہے یہ آیت جو ہے مختصراً ڈسکس کی تھی۔ آج جو ہے جو آج ہم آیت جو کرنے والے ہیں وہ ہے انہی کا جو سیکنڈ ڈسکرپشن آتا ہے وَالَّذِينَ يُبَيِّتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اور یہ وہ لوگ ہیں وَالَّذِينَ يُبَيِّتُونَ جو کہ رات گزارتے ہیں، رات کاٹتے ہیں، لِرَبِّهِمْ اپنے رب کے لیے، لام یہاں پہ حرف جر ہو گیا، ربی ان کے کا ورڈ جو ہے ہم ہے جو اٹیچ پروناؤن ہو گیا، تو لِرَبِّهِمْ یہ لوگ جو ہیں رات گزارتے ہیں، رات کاٹتے ہیں سجدے کی حالت میں، اور قیام کرتے ہوئے، یعنی ان کی راتیں جو ہیں وہ خصوصاً یہ تہجد کی نماز کا ذکر کیا گیا ہے کہ یہ رات کی تنہائیوں میں اس وقت حاضر ہوتے ہیں جو لوگ سو رہے ہوتے ہیں، اور یوں اپنی راتیں اس طرح اس کے سامنے گزار دیتے ہیں کہ کبھی حالت قیام میں ہیں اور کبھی سر جو ہیں وہ بسجود ہیں یعنی سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آگے یہ کھڑے ہیں، اور اس میں کوئی جسے کہتے ہیں کہ یہ تنہائی کا وقت ہے، سوائے یہ کہ ان کا دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حضور حاضر ہے، کوئی ان کی نماز کو، کوئی ان کی عبادت کو دیکھنے والا نہیں ہے، تو اس میں کوئی ریاکاری نہیں ہے، بلکہ یہ خالصتاً جو ہے اپنے رب کے لیے جو ہیں یہ راتوں کو کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ ان کا جو ہے یہ ڈسکرپشن دیا گیا، اور ظاہری بات ہے کہ آپ لوگ سب اس بات سے واقف ہیں کہ تہجد کی نماز جو ہے یہ راتوں کو عبادت کرنا جو ہے اس کا بڑا بہت ثواب ہے، لوگوں کے درجات ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ جن کو یہ نصیب کرتا ہے، یہ عبادت جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ جن کو جو ہے نصیب کرتا ہے۔ اور آج کل تو ہم اس عشرے سے رمضان کے گزر رہے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام رات جو ہے وہ عبادت میں گزار دیتے تھے، کیونکہ لیلۃ القدر جو ہے انہی راتوں میں ہے۔ بہرحال آج میں آپ کو جو ہے، کیونکہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ آیتوں کو جو ہے ایک براڈر پرسپیکٹو میں سمجھ سکیں، یونس علیہ السلام کی جو کہانی ہے کہ جب یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا اور انتہائی غم کی حالت میں، انتہائی جسے کہتے ہیں کہ شدید ایک کرب کی حالت میں انہوں نے اپنے رب کو پکارا،
اور جو ہے آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ مچھلی نے اگل دیا، ان کو جو ویل جو تھی جس نے نگلا تھا اس نے اگل دیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سقیم، کہ ان کو جو ہے ہم نے پھینک دیا ایک چٹھیل میدان میں جبکہ وہ سقیم حالت میں تھا، یعنی وہ شدید بیماری کی حالت میں تھے۔ ظاہر ہے کہ تمام ایسڈز نے، ایک ایسڈز ہوتے ہیں نا جن کی ایک تیزی ہوتی ہے، جو کسی کے بھی اسٹمک میں جو ہے وہ ایسڈز ہوتے ہیں، تو وہ ایسڈز آپ سوچیں کہ پوری کی پوری مچھلی کے پیٹ کی ان کی پوری کی پوری جو سکن تھی وہ جل رہی تھی اور وہ انتہائی بیماری کی حالت میں تھی، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، اور اگا دیا ان کے اوپر ایک درخت بیلدار۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو پناہ دی، ایک درخت اگایا ان کے اوپر، ان کو جو ہے شفا دینے کے لیے، ان کو جو ہے وہ پناہ دینے کے لیے، ان کو ایک نئی زندگی دینے کے لیے۔ درخت جو ہے وہ ایک طریقے سے اس چیز کی عکاسی کرتا ہے کہ ایک نئی زندگی، ایک نئی ابتدا جو ہے، اور جو اس کا جو سایہ تھا، اس کی جو ٹھنڈک تھی، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنا خاص ان پر فیض فرمایا۔ یہ جو تھی یونس علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی جو تھی کہانی تھی، جو ان کے واقعات تھے۔ پھر آپ چلیں مریم علیہ السلام کی کہانی کی طرف، جب وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو تھی حاملہ تھیں، جب پریگننٹ تھیں، اور وہ انتہائی جو تھی تکلیف کی حالت میں تھی، لوگوں سے دور، اپنے چاہنے والوں سے دور، اپنی ایک اس کرب میں مبتلا تھی، ایک تو اس کی تکلیف جو ہے جسے کہتے ہیں کہ چائلڈ برتھ کی تکلیف، اس کے علاوہ جو ہے وہ پوری کی پوری ایک ان کے اوپر ایک جیسے دیوار آن گری تھی کہ وہ جو ہے اس طرح وہ اکیلی جو ہے وہ کس طریقے سے جو ہے پوری دنیا کا سامنا کریں گی، اور پوری دنیا کے آگے وہ کس طریقے سے جو ہے وہ یہ اپنا اس بچے کو لے کر واپس جائیں گی۔ تو وہ کہتی ہیں کہ کاش میں مر جاتی اور اس سے پہلے ہی اور ہو جاتی بے نام و نشان، یعنی وہ اپنے وجود سے ہی اس قدر تھک گئی تھی، جسے کہتے ہیں نا انسان کے لیے دنیا اتنی تنگ ہو جاتی ہے، اپنا وجود ہی اتنا بھاری ہو جاتا ہے کہ اب ان کے اوپر یہ اپنی جو کانشیسنس ہے وہ ایک بوجھ بن گئی، اور انہوں نے کہا کہ اس کاش میں مر جاتی، میں نہ ہوتی، بے نام و نشان ہوتی، مطلب انتہائی شدید کرب اور تکلیف کی حالت میں جو ہے نا انہیں اپنے رب کو وہ اپنے آپ کے اوپر جو ہے وہ کہہ رہی تھیں کہ مجھے پتہ نہیں میں کیوں جو ہوں اس قدر اتنی بڑی آزمائش سے گزر رہی ہوں۔ تو ان کو جو ہے پکارا گیا نچلی جانب سے کہ غم نہ کرو، یقیناً روا کر دیا ہے تمہارے رب نے تمہارے نیچے ایک چشمہ، اور ہلاؤ اپنی طرف کھجور کے تنوں کو تو ٹپک پڑیں گے تم پر کھجوریں پکی ہوئی، فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، اور کھاؤ اور پیو اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک جو ہے وہ پہنچاؤ، اور اگر کسی لوگوں کو تم دیکھو تو کہنا انی نظرت للرحمن صوما، میں نے اپنے الرحمن کے لیے، ہم کون سی سورہ کر رہے ہیں؟ سورۃ الرحمن ہم نے ابھی کمپلیٹ کی، میں نے روزہ رکھا ہے، میں نے نظر رکھی ہے، روزہ رکھا ہے، ایک طرح سے نظر مانی ہے، کس کے لیے؟ الرحمن کے لیے، اپنے رب کے لیے، اور میں کسی سے بات نہیں کروں گی آج، تو میں نے یہ روزے کے طور پہ یعنی چپ کا روزہ میں نے رکھا ہے، تو کٹ آف ہو جاؤ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی ایک درخت کا پھل جو تھا، جو کھجور کے درخت تھا، اس سے ان کو جو ہے غذائیت دی، ان کو شفا دی، اور ان کی جو ایک جسے کہتے ہیں کہ وہ اپنے ایک اس میں گھری ہوئی تھی، تپش تھی جس ان کی جو ایک آزمائش کی، اس سے ان کو جو ہے وہ نجات عطا کی۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جلیل القدر بندے یونس علیہ السلام، مریم علیہ السلام، اور یہ ان کی کہانیاں ہیں کہ جب زمانے کی سختیاں، حالات کی مشکلات، تپش جو ہے وہ جب وہ اللہ کی طرف سے جو ہے درختوں کی چھاؤں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نصیب کی، ایسے درختوں کی چھاؤں جیسے کہ
اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پناہ نصیب ہوئی، جیسے کہ یہ ان کے لیے ایک اویسس تھا، ایک جنت تھی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں عطا کی، جب وہ تمام تر مشکلات سے جو ہے وہ گھرے ہوئے تھے۔ اب ہم آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، جب آپ کو شدید مصیبتوں کا اور مشکلات کا جو ہے سامنا تھا، اور آپ کے اوپر اتنی بھاری ذمہ داری جو تھی دعوت و تبلیغ کی، اور لوگوں کی جو شدت جو تھی ان کے ظلم و ستم کی برداشت کرنے کی آپ کے اوپر، جب یہ وقت آیا تو آپ جو تھے گئے اور جا کر آپ نے جب آپ پہ پہلی وحی نازل ہوئی تو جسے کہتے ہیں کہ جسم پہ کپ کپی طاری ہو گئی، اور جا کر کہا کہ مجھے اڑا دو، حضرت خدیجہ سے کہا، اور حضرت خدیجہ جو تھی انہوں نے آپ کو جو ہے اڑا دیا کمبل، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیتیں آئیں، یا ایھا المزمل، کہ اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے۔ یعنی کہ جسے کہتے ہیں نا کہ جب ایک بچہ بھی جو ہوتا ہے نا چھوٹا، اس کو بھی آپ بنڈل اپ کرتے ہیں، جب وہ انگزائٹی میں ہوتا ہے تو اس کو بنڈل اپ کر دیتے ہیں۔ آج کل آپ کو پتا ہے بہت ٹرینڈ ہے کہ ویٹڈ بلینکٹس کا، کہ ایسے بلینکٹس ہوتے ہیں کہ جن کے اندر وزن ہوتا ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ انگزائٹی کو جو ہے وہ ریلیف کرتے ہیں۔ اس قسم کی جو ہے چیزیں، کیونکہ بہت پینڈیمک کی وجہ سے اور لوگ جو ہیں انگزائٹی اور ڈپریشن اور ان سب چیزوں کا بہت زیادہ شکار ہے، تو ایسے وہ بلینکٹس اور ایسی چیزیں نکال رہے ہیں کہ جو بالکل بیبی کی طرح جو ہوتے ہیں نا، لوگ اپنے آپ کو ہڈل اپ کر سکیں، اور جو ہے وہ ایک طریقے سے ایک تھراپیوٹک ہوتا ہے، ایفیکٹ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو انسان جو ہے وہ باندھ لے، جیسے تمام صبر کے جو ہیں وہ فزیکلی جو ہے انسان نے اپنے آپ کو باندھ لیا ہے اس سے پہلے کہ وہ انتشار کی حالت میں آئے، تو جو ہے اوڑھ لپیٹ کے جو ہے، ہم اردو میں بھی ہم کہتے ہیں اوڑھ لپیٹ کے پڑ گئی، رائٹ، کہ جو ہے کسی کے اوپر کوئی ڈپریشن کا جو ہے دورہ پڑا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو سب سے بڑی جسے کہتے ہیں کہ یہ ایک وہ وقت آیا کہ جب ان کے اوپر یہ وحی نازل ہوئی، اور آپ جا کے جو ہے وہ اوڑھ لپیٹ کے آپ جو ہیں وہ لیٹ گئے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کے نام سے یہ سورہ شروع ہوتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ جو رحمان ہے وہ رحیم ہے۔ اب ان کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا، قم اللیل الا قلیلا، کھڑے رہا کرو رات کو نماز میں مگر تھوڑا حصہ۔ اب یہی جو سورہ ہے، اس کا ایک اور روپ بھی ہے، وہ کیا ہے، یا ایھا المدثر، وہ بھی ہے اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے۔ اس میں کیا کہا گیا، قم فانذر، کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو خبردار کیجیے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کیجیے، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑوں کو جو ہیں وہ پاک صاف جو ہے آپ رکھیے، وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور ہر قسم کی گندگی سے آپ اپنے آپ کو دور رکھیے، اور پھر آخر میں یہ کہا گیا وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اپنے رب کی خاطر آپ صبر کے ساتھ جو ہے اپنے آپ کو گراؤنڈ کیجیے اور آپ کھڑے ہو جائیے۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دو طریقے ہیں، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تو یہاں پہ کیا حکم دیا گیا ہے کہ صبر کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ آپ کو کھڑا ہونا ہے، اور آپ کو جو کام کہا گیا وہ آپ کو جو ہے وہ کرنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے یہ حکم ہے۔ تو ایسے جب اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہوتے ہیں، جب پھر وہ جاتے ہیں دنیا میں اور اللہ تعالیٰ کے نام پر جو ہے وہ دعوت دیتے ہیں، تبلیغ کا کام کرتے ہیں، اور یہ تمام اچھائیوں کے کام کرتے ہیں، تو پھر جسے کہتے ہیں کہ یونس علیہ السلام کی طرح جو ایسیڈیٹی ہوتی ہے نا لوگوں کی، وہ بھی جھیلنی پڑتی ہے، اور مریم علیہ السلام کی طرح جو ہے ایلینیٹ بھی کر دیا جاتا ہے، تنہا بھی کر دیا جاتا ہے، اور لوگوں کی جو ہے وہ انتہائی تیز رو باتیں جو ہیں، تکلیف دینے والے تانے جو ہیں، تمام قسم کے الزامات جو ہیں، یہ تمام چیزوں سے بھی انسان کو جو ہے وہ ڈیل کرنا پڑتا ہے۔ تو آج جو کل ہم نے جو آیت کی کہ وہ عباد الرحمن جو ہیں وہ زمین پر جو ہے وہ آہستگی کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب ان سے جاہل مخاطب ہوتے ہیں تو وہ ان کو کہتے ہیں سلام، ان کی جہالت میں انوالو نہیں ہوتے، صبر کے ساتھ اپنے آپ کو گراؤنڈ کرتے ہیں۔ ان کو معلوم ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو انسائٹ کریں اور کوئی لڑائی جھگڑا فساد کریٹ ہو، کوئی تماشا لگے، لیکن یہ اپنے مشن پہ قائم رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ فراست دی ہوتی ہے،
وہ ان کو جسے کہتے ہیں کہ وہ زوم آؤٹ ہونے والی کیپیبلٹی دی ہوتی ہے کہ وہ سچویشن کو ریڈ کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ اس میں الجھیں، اس سے باہر نکل کے اپنے رب کے ساتھ جو ہیں وہ اٹیچ ہوتے ہیں، اور جب اپنے رب کے ساتھ جب وہ اٹیچ ہوتے ہیں تو بہت افیکٹولی اس سچویشن کو جو ہے وہ ڈیل کر سکتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جو آپ سیرت دیکھیے تو ایک طرف تو کہا گیا کہ آپ کو کھڑا ہونا ہے اور آپ کو کام کرنا ہے، اور اللہ کی بڑائی جو ہے وہ بیان کرنی ہے۔ اللہ کی بڑائی بیان کرنے کا مطلب ہے کہ تمام جو جھوٹے خدا بنا رکھے ہیں اور جھوٹی جو لوگوں کی شانیں ہیں، اس کو جو ہے آپ نے ان عمارتوں کو ڈھا دینا ہے، اور جب آپ عمارتوں کو ڈھانے جائیں گے تو ظاہر ہے آپ کو مخالفت بھی ملے گی، آپ کو جہالت بھی ملے گی۔ اس وقت جو ہے کہاں سے یہ جو ہے اب جسے کہتے ہیں نا کہ یہ تمام تشنگی، یہ تمام ایسیڈیٹی، یہ تمام یہ جو تکلیف اور یہ جو تمام قسم کی جو جسے کہتے ہیں کہ لوگوں کی طرف سے جو ایک زود و کوب ہے، اس کو ڈیل کرنے کا کیا طریقہ ہے، اس کو ڈیل کرنے کا کیا طریقہ ہے، کیا سکھایا گیا۔ تو اس آیت کے بعد جو نیکسٹ آیت آئی ہے وَالَّذِينَ يُبَيِّتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، جیسے کہتے ہیں نا کہ یونس علیہ السلام تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک درخت کا سایہ کر دیا جس نے ان کو ایک شفا عطا کی، ایک نئی زندگی عطا کی۔ مریم علیہ السلام تھی، ان کے اوپر ایک درخت سے کہا کہ اپنی آنکھوں کو اس کا پھل کھاؤ، اپنی پانی پیو، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو، اور رحمان کے نام پہ جو ہے کٹ کر سب سے الگ ہو جاؤ۔ تو ایک جنت عطا کر دی گئی دنیا میں، ایک جنت عطا کر دی گئی دنیا میں۔ تو اگر ہم سورۃ الرحمن کی طرف جائیں اور وہاں کی جنتوں کا ذکر کریں، مدحامتان، دور دور تک پھیلی ہوئی جنتیں ہیں، لیکن ان کے پھل جو ہیں کھانے سے پہلے اس کے بیج جو ہیں وہ اسی دنیا میں جو ہیں وہ لگائے جاتے ہیں۔ جیسے ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی ذکر سے، اللہ کی یاد سے، اللہ کی یاد جو ہے وہ قلعہ ہے، اللہ کی یاد جو ہے وہ پروٹیکشن ہے، جو اس دنیا میں بھی انسان کو جو ہے اس کے لیے جنت کی ہواؤں کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ وہ درخت جو یونس علیہ السلام کے اوپر جو چھاؤں دینے کے لیے آیا، جو مریم علیہ السلام کے لیے کو جو ہے ٹھنڈک دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دیا، وہ ٹھنڈک جو ہے کس طرح سے ملتی ہے ان اللہ تعالیٰ کے بندوں کو، کہ یہ بندے جو ہیں رات میں کھڑے ہو کے سجود میں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر کے، جسے کہتے ہیں نا کہ آپ کسی کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کچھ نہیں تو اس کی خوشبو آپ کو نصیب ہو جائے، اس کا قرب نصیب ہو جائے، تو یہ سجدوں میں جو ہے اپنے رب کو تلاش کرتے ہیں کہ اپنے رب کا قرب نصیب ہو، اپنے رب کی وہ میرے دل کو وہ ٹھنڈک نصیب ہو، ورنہ تو ان اندھیروں میں جس طرح سے انسان دفن ہو کے ختم ہو جائے گا، چاہے زندہ ہو لیکن اگر اللہ کی یاد نہ ہو تو انسان ایک مردہ کی طرح ہے کہ اس کے پاس کوئی روشنی نہیں ہے، کوئی نور نہیں ہے۔ تو رات کو جو ہے وہ ٹھنڈک، وہ آسودگی، وہ محبت کی تلاش ہے جس میں جو ہے روح سرگردہ ہے، اور یہ رکوع میں اور سجود میں اور قیام میں اپنے رب کو جو ہے پکارتے ہیں اور اپنے رب کو ڈھونڈتے ہیں، اس خوشبو کی تلاش کرتے ہیں جو جنت کی خوشبو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے جنت میں داخل کرتا ہے، عرفہا کہ جس کو وہ پہچانتے ہیں، جس کی وہ خوشبو جو ہے وہ جانتے ہیں، وہ اللہ کا قرب جو ہے، وہ اللہ کی جو ہے وہ سایہ، وہ ٹھنڈک جو ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہی حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، یا ایہا المزمل، اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے، قم اللیل الا قلیلا، کھڑے ہو جاؤ رات کو نماز میں مگر تھوڑا حصہ۔ سچی بات ہے کہ اگر آپ کا کوئی بچہ جو ہے وہ تھکا ہوا آتا ہے یا بیمار ہوتا ہے یا وہ لیٹنا چاہتا ہے اور آرام کرنا چاہتا ہے، ماں کا دل نہیں ہوتا کہ اپنے بچے کو اٹھائے، ارے تھوڑی دیر اور سونے دو، تھوڑی دیر اور ریسٹ کرنے دو، ایک آدھا گھنٹہ اور جو ہے ریسٹ کر لے۔ ماں کا دل جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، لیکن الرحمن کی ذات جو سب سے زیادہ ماؤں سے بڑھ کر دنیا جہاں کی، جسے انفینٹلی زیادہ تمام دنیا کی ماؤں سے بڑھ کر چاہنے والی ذات ہے، اگر اس کو، اپنے نبی کو، اپنے رسول کو، اپنے حبیب کو
جو لیٹے ہوئے ہیں اور اس نیند سے اٹھا کر کہہ رہی ہیں کہ آپ کھڑے ہو جائیے اور جو ہے اتنا زیادہ عبادت کیجیے کہ پوری رات، یا جسے کہتے ہیں کہ اللہ قلیلہ کہ تھوڑا حصہ آپ سو سکیں، آدھی رات یا اس سے کچھ کم جو ہے، او زد علیہ یا اس سے زیادہ، ورتل القرآن ترتیلا، سنیں تو صحیح ذرا اس آیت کو، ورتل القرآن ترتیلا، جیسے کہ ٹھنڈی بارش کی پھوار ہوتی ہے، ٹپ 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 ٹپ، ٹھنڈی بارش کی پھوار ہوتی ہے دلوں کے اوپر، اسی طرح سے آیتیں جو ہیں یہ ٹھنڈک اتارتی ہیں، وہی ٹھنڈک جو کہ یونس علیہ السلام کو ایک درخت کے نیچے اللہ تعالیٰ نے نصیب کی، وہی ٹھنڈک جو مریم علیہ السلام کو کہا کہ آپ کھائیں اور پئیں اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا گیا، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، کہ آپ جو ہیں ایک ایک حرف کو آہستہ آہستہ ٹھہر کر، جسے کہتے ہیں نا کوئی چیز بہت بہت آپ انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو آہستگی کے ساتھ اس کا ایک ایک جو لقمہ ہوتا ہے، ایک ایک اس کا جو سپ ہوتا ہے، ایک ایک گھونٹ جو ہوتا ہے، انسان بڑا انجوائے کرتا ہے کہ اس چیز کو کرتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ ٹھنڈی بوچھاڑ کی طرح یہ آیتیں ہیں، ان کے ایک ایک حرف جو ہے اس میں اسی طرح کی ٹھنڈک ہے جیسے کہ آسمان سے جو ہے بہت ہی خالص پیور پانی کی بوندیں جو ہیں جب پڑتی ہیں، اسی طرح سے یہ دل کے اوپر اسی طرح سے یہ آیتیں برستی ہیں کہ آپ آہستگی کے ساتھ قرآن کی جو ہے کی تلاوت کیجئے، اور آپ کے اوپر بہت مشکل قول جو ہے وہ آنے والا ہے، رات کا اٹھنا جو ہے وہ بہت ہی نفس پر قابو پانے کے لیے ہے، اور جو ہے بہت آپ کو جو ہے وہ مضبوط کرنے کے لیے ہے، اور ہم آپ کو دن میں بے تحاشا کام ہوتے ہیں، لیکن وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، لیکن آپ جو ہیں اپنے رب کا نام لیجئے، اپنے رب کا نام لیجئے، تبارک اسم ربک جلالی والاکرام، اسی کا نام سے ہی تمام برکتیں ہیں، تمام راحتیں ہیں، تمام ٹھنڈکیں ہیں، تمام محبتیں ہیں، تمام آسانیاں ہیں، تمام بارشیں ہیں، تمام رحمتیں ہیں، تمام فیض ہیں، تمام ہدایت ہے، تمام شفا ہے، تمام دنیا جہاں کی جو نور ہے، جو خدا ہے، جو شفا ہے، ہر چیز جو ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کے ساتھ ہے، اسی کے نام کی برکت ہے کہ یہ دنیا میں جتنی ہم ٹھنڈک، جتنی محبت، جتنا نور، جتنی نعمتیں ہم محسوس کرتے ہیں تو اس کی نام کی برکتیں ہیں، تو آپ اس رب کے نام لیجئے، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور کٹ جائیے سب سے، جیسے مریم علیہ السلام سے کہا نا کہ آپ کوئی تم سے بات کرے تو کہنا میں نے رحمان کے نام پہ جو ہے وہ روزہ رکھا ہے، رحمان کھاؤ اور پیو، ہم تو روزے میں کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں نا، کھاؤ اور پیو، یعنی کیا یہ روزہ جو ہے یہ کس قسم کا روزہ ہے کہ جس میں کھاؤ اور پیو، سوچنے کی بات ہے، شاید ہمیں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ روزہ رکھنے کو کہہ رہے ہیں، یہ کھانا اور یہ پینا تو چھوٹ گیا ہمارا جو دنیا کا تھا، لیکن وہ کھاؤ اور پیو اور آنکھیں جو ہیں اپنی ٹھنڈی کرو، وہ قرآن ہے، وہ قرآن ہے، یہ ہے روزہ، یہ ہے روزہ، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ ہر چیز سے انسان کٹ کے جو ہے کھائے اور پیے اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی حکم جو ہے دیا گیا، آپ ہی کے ذکر سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفرقان میں جو ہے کہ ذکر کیا اپنے عبد کا، اور جب آخر میں عباد الرحمن کا، آپ کے قافلے میں شامل ہونے والوں کا ذکر کیا گیا، تو ظاہر ہے ان کو بھی زندگی میں جس قسم کی تلخی اور تپش اور بارش
اور دھوپ جب محسوس ہوگی، اس کی شدت محسوس ہوگی، اور ان کو اس سائے کی ضرورت ہوگی جو یونس علیہ السلام کے سر پہ کیا گیا تھا، جو مریم علیہ السلام کو دیا گیا تھا، تو یہ لوگ بھی اسی قافلے کے چلنے والے ہیں، یہ لوگ بھی اسی قافلے میں شامل ہونے والے ہیں۔ تو یہ لوگ بھی جو ہیں وَالَّذِينَ يُبَيِّتُونَ لِرَبِّهِمْ، یہ بھی راتوں کو اسی طرح سے کھڑے ہوتے ہیں اور سجدوں میں ہوتے ہیں اور رکوع میں ہوتے ہیں، اور اسی بارش کی، اسی ٹھنڈک کی جو ہے اس کی جستجو ہوتی ہے جو قرآن کی آیتوں کے ذریعے ان کے دل پر نازل ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔